اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے اس حدیث کو شروع کیا تھا کہ وَلَوْ فَكَّرَ الْإِنسَانُ فِي نَفْسِهِ، کہ اگر انسان اپنے آپ میں فکر کرے، وَفَتَّشَ عَنْ حَقِيقَةِ عَمَلِهِ، اور اپنے عمل کی حقیقت کو تلاش کرے، لَوَجَدَ الْإِخْلَاصَ، اس میں اخلاص کو بہت کم پائے گا. وَشَوَائِبُ الْفَسَادِ إِلَيْهِ مُتَوَجِّهَةٌ، وشوائب الفساد یعنی فساد کے. ہاں، لوجدہ میں لام کون سا ہے؟ لام جو آتا ہے لو کے جواب میں، لو ادات شرط ہے اور جواب شرط وہاں سے شروع ہوا ہے لام سے. یہاں جو ابھی ہے نا، لو فکر الانسان فی نفسہ وفتش عن حقیقت عملہ لوجد الاخلاص. ہاں، یعنی دیکھیے جو جواب شرط ہوتا ہے اس پہ یا تو فا آتا ہے یا لام آتا ہے. جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، تو فسبح سے کیا ہے؟ جزا ہے، جواب شرط ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ پوری شرط ہے. تو لو فکر الانسان فی نفسہ، اگر انسان اپنے آپ میں سوچے، وفتش عن حقیقت عملہ، اور اپنے عمل کی حقیقت کو تلاش کرے، لوجد الاخلاص فیہ قلیلا، تو وہ پائے گا. اگر ایسا کرے گا تو پائے گا، ورنہ ہر انسان اپنے آپ میں کیا ہے؟ نماز پڑھ کے سوچ رہا ہے قبول ہو گئی، روزہ رکھ کے سوچ رہا ہے کہ ایک دم ہم تو، مسئلہ ہے نا جہنم، اگر رمضان ماہ رجب میں کوئی ایک روزہ رکھ لے تو کیا ہوگا؟ خداوند عالم اس کو کیا عطا کرے گا؟ خداوند عالم اس سے راضی ہوگا، ٹھیک ہے، اپنے غضب کو اس سے روک لے گا، ٹھیک ہے، جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند کر دے گا، رسول خدا کی حدیث میں ہے، ٹھیک ہے. ایک اور حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کہ اگر کوئی رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا تو جہنم سے 1 سال کی مسافت ہو جائے گی، 3 رکھے گا تو جنت اس پر واجب ہو جائے گی. تو اب 3 رکھنے کے بعد کوئی سوچے اب تو پکا جنتی ہو گیا، اب چاہے کچھ بھی کرو. تو صرف عمل انجام دے کے مطمئن ہو جانا کافی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اگر فکر کرے انسان کہ اس عمل کو کیسے انجام دیا، کس نیت سے انجام دیا. مثلا کسی نے روزے رکھے صرف اس لیے کہ مسجد میں جا کے بہترین افطاری ملے، تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ روزے کا ہوگا کہ وہ ثواب اس کا صرف افطاری قرار پا جائے گا، افطاری قرار پائے گا. ہاں، تو وہی کہنا لو فکر الانسان فی نفسہ، اگر ہم فکر کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ جیسے اذا ادات شرط ہے نا، ویسے ہی یہ لو جو ہے شرط کی طرح استعمال ہوا ہے یہاں پہ کہ لو فکر الانسان، اگر فکر کرے انسان اپنے آپ میں، وفتش عن حقیقت عملہ، ٹھیک ہے، اور اپنے عمل کی حقیقت کو تلاش کرے. عمل کرنا کافی نہیں ہے. اچھا، مومن کی خصوصیت میں سے ہے کہ مومن اپنے عمل کو انجام دے کے مطمئن نہیں ہوتا ہے، اسے ہمیشہ کیا کرتے رہنا چاہیے؟ ڈرتے رہنا چاہیے. جی، یعنی خوفزدہ رہنا چاہیے. ہمارے ائمہ کیوں رہتے تھے؟ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام پتا چلا کہ وضو کر رہے ہیں تو گریہ فرما رہے ہیں، چہرہ سرخ ہو جا رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو جا رہی ہے. کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ وہ ان کے اندر اخلاص کوٹ کے بھرا تھا، ان کے اندر خوف خدا کوٹ کے بھرا تھا، ہر وقت وہ ڈرا کرتے تھے. تو مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ مومن مطمئن ہو جائے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عمل کے عدم قبولیت کے سبب ڈرتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو. کہہ رہے ہیں اگر غور کرے گا تو کیا پائے گا؟ لوجد الاخلاص فیہ قلیلا، تو صرف اخلاص. ارے بھائی مسجد میں آیا ہے کس لیے آیا ہے؟
کیا واقعی جماعت کا ثواب لینے آیا ہے یا صرف عوام کو بتانے آیا ہے، اپنے دوستوں کو دکھانے آیا ہے کہ دیکھو میں بھی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں، میں بھی جماعت سے پڑھتا ہوں؟ تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک انسان آ رہا ہے مسجد میں صرف اور صرف ریاکاری کہ کوئی مجھے یہ نہ ٹوکنے پائے کہ میں مسجد میں ہی آتا، کوئی اس لیے آ رہا ہے کہ اس کے دوست اس کو تانا نہ دیں، کوئی اس لیے آ رہا ہے مسجد میں کہ اس کے ماں باپ گھر سے نکال رہے ہیں کہ جاؤ مسجد میں جاؤ، اور کوئی اس لیے آ رہا ہے کہ نہیں، اس کو معلوم ہے کہ جماعت کا ثواب کتنا زیادہ ہے، صحیح ہے، اللہ اس کو کتنا پسند کرتا ہے، اس میں رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں، وہ نماز کی قبولیت کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں، اور ان سب توجہ کے ساتھ اگر وہ آ رہا ہے تو باقی عمل اور اس عمل میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حتماً ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ کہیں اور ہوگا، صحیح؟ عمل سارے ہیں، سارا عمل ایک ہے، لیکن اخلاص کے اعتبار سے کیا ہے؟ فرق پایا جا رہا ہے۔ لَوَجَدَ الْإِخْلَاصَ فِيهِ قَلِيلًا۔ تو باقاعدہ اس مسئلے میں تو میں نے جہاں تک سستانی صاحب کا مسئلہ مجھے یاد آتا ہے کہ غیر خدا کا اگر شائبہ بھی ہے، تھوڑا سا کچھ حصہ آپ نے جو ہے مثلاً دکھانے کے، مثلاً میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز پڑھتے ہوئے میں نے الحمد پڑھی، ایک ہے کہ میں نے الحمد کو صحیح طریقے سے مخرج سے ادا کرنے کے لیے قاعدے سے پڑھا، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے کسی کو مسجد میں آتے ہوئے محسوس کر لیا اور ہم نے اپنی قرأت کا زور اور دبدبہ دکھانے کے لیے اپنی قرأت کو بہتر کر لیا اور اچھے سے اور اطمینان سے اور قاعدے سے عبد الباسط بن کے پڑھنے لگ گئے، تو جتنا حصہ ہم نے غیر خدا کے لیے انجام دیا ہے وہ کیا ہوگا؟ باطل۔ آ رہے ہیں آپ شادی میں؟ ارے کون آپس کی باتیں کر رہا ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ آ رہی ہے اب کہاں شادی چالو ہو گئی ابھی۔ وَالشَّوَائِبَ الْفَسَادِ إِلَيْهِ مُتَوَجِّهَةٌ، فساد کی شوائب کہتے ہیں آمیزش، ملاوٹ، ٹھیک ہے، علامت، فساد کی علامتیں، فساد کی ملاوٹ، متوجہۃ الیہ، اس کی طرف کیا ہوتی ہیں؟ متوجہ ہوتی ہیں۔ والقواطع علیہ متراکمۃ، والقواطع علیہ، قواطع کہتے ہیں موانع کو، ایسی چیزیں جو روکتی ہیں، متراکمۃ یعنی جمع ہیں اور اکٹھا ہے، تراکم کہتے ہیں کسی چیز کا جمع کر دینا، مثلا آپ دروس کو نہ ریوائز کریں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن، تو ایسے کیا ہوگا؟ 1 ہفتہ اگر آپ نے درس کو نہیں ریوائز کیا تو 1 ہفتے کا درس کیا ہوا؟ متراکم ہو گیا، عربی میں اس کو اس طرح سے بولیں گے، 1 ہفتے کے دروس کیا ہو گئے آپ پہ؟ متراکم یعنی جمع ہو گئے۔ والقواطع علیہ متراکمۃ، ٹھیک ہے، اور قواطع یعنی موانع، ٹھیک ہے، جمع ہو جائیں گے۔ سیم المتصف بالعلم وطالبہ، چاہے وہ عالم ہو یا طالب علم ہو، دونوں کے لیے مرحلہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ کہ ایسے چیزیں کہ جو اس کے اخلاص میں مانع بن جائیں، رکاوٹ بن جائیں، چاہے وہ طالب علم ہو یا عالم دین ہو، استاد ہو، مبلغ ہو، سب کے یہاں یہ چیز آ سکتی ہے۔ سیم المتصف بالعلم، چاہے وہ علم سے متصف ہو یعنی علماء میں سے ہو، وطالبہ یا طالب علم ہو۔ فَإِنَّ الْبَاعِثَ الْأَكْثَرِ طَلَبُ الْجَاهِ وَالْمَالِ وَالشُّهْرَةِ، فَإِنَّ الْبَاعِثَ الْأَكْثَرِ کیا مطلب ہوگا؟ ان الباعث الاکثری یعنی زیادہ تر جو چیزیں انسان کو اخلاص کو ختم کرتی ہیں، طلبگی میں، علماء کے لیے دونوں حالتوں میں، سیما فی الابتداء لباغ العلم، چاہے وہ انسان ابتدا میں علم حاصل، باغی العلم یعنی وہ اردو والا باغی نہیں، یہ بغیہ ہدف سے ہے، مقصد سے، لباغ العلم یعنی جس کا علم مقصد ہو،
ٹھیک ہے. فإن الباعث الأكثر، زیادہ تر کے لیے، ٹھیک ہے، باعث ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اخلاص میں رکاوٹ بنے، اور خصوصاً وہ افراد کہ جو ابتدا میں علم حاصل کرتے ہیں، طلب الجاہ والمال والشہرات، کہ ان کے ہاں جاہ، جلالت، منصب کا طلب، والمال، مال کی طلب، والشہرات، شہرت کی طلب، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے خلوص کو ختم کرتی ہیں اور ناپید کرتی ہیں. صحیح ہے. یہ چیزیں کس کے لیے؟ باغی العلم. باغی العلم سے اردو کا باغی مت سمجھنا، یہ بغیہ سے ہے، بغا یبغی، یعنی علم کا طلب کرنا، علم کا ہدف رکھنا. وانتشار الصیتی، کیا پڑھیں گے اس کو؟ سیتی، سید، ون منٹ، سید میں دیکھ لوں. سید کہتے ہیں، سیت ہے، سیتن. وانتشار الصیت، صیت کہتے ہیں چرچا، ڈنکا، یعنی اس کا چرچے کا منتشر ہونا، اس کا ڈنکا بجنا. ہاں، طلب جاہ، طلب مال، طلب شہرت، و انتشار الصیت، ڈنکے کا بجنا، ہر طرف اس کا چرچا ہونا، اس کی طلب انسان کے اندر. ولذت الاستیلاء، استیلاء کہتے ہیں حاوی ہو جانا، آپ سب سے اوپر پہنچ جائیں، سب کے آپ سردار بن جائیں. ولذت الاستیلاء، اس کی لذت کا پانا. والفرح بالاستتباع، ہاں مولانا، والفرح بالاستتباع، استتباع کہتے ہیں لوگوں کی پیروی کرنا، لوگوں کا اتباع کرنا. والفرح بالاستتباع، اور خوش ہو لوگوں کی پیروی سے، لوگوں کی فرما روائی سے. جو لوگ اس کے پیچھے چلے وہ خوش ہو، جب وہ سڑک پہ جا رہا ہو 10 لوگ اس کے آگے پیچھے ہوں، اگر یہ چیز اس کو خوشی بخش رہی ہے. وَإِسْتِثَارَةُ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ، اور زیادہ سے زیادہ تعریف کا چاہنا اور ثنا کا چاہنا طلب کرنا. رُبَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ مَعَ ذَلِكَ، کرے ممکن ہے کہ ان سب کے ساتھ شیطان ان پر ایک دھوکہ دے دے. کس طرح سے؟ وَيَقُولُ لَهُمْ، اور کہے غَرَضُكُمْ نَشْرُ دِينِ اللَّهِ، کہ تمہارا مقصد دین کا نشر کرنا ہے. وَالنَّوَالُ عَنِ الشَّرْعِ الَّذِي شَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی شیطان ان کو دھوکہ دے گا. اور دھوکہ کیا دے گا؟ یعنی ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف یہ، یہاں سے لے لیں، طالب علم یا عالم کا ہدف اگر یہ ہے کہ طلب جاہ ہو، طلب مال ہو، طلب شہرت ہو، اس کا ڈنکا ہر طرف ہو، وہ لوگوں پر حاوی ہو جائے، لوگ اس کی پیروی کریں تو اسے خوشی ملے، اس کی تعریف کی جائے، وہ ثنا کا طالب ہو، کہ پھر شیطان ان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اور دھوکے میں، اور ان سے کیا کہتا ہے کہ غرضکم نشر دین اللہ، تمہارا مقصد دین کا نشر کرنا ہے. وَالنَّوَالُ عَنِ الشَّرْعِ الَّذِي شَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمہارا مقصد
نزال کہتے ہیں بیٹا، 1 منٹ بتا رہا ہوں. والنضال عن الشرع، ان تمام چیزوں سے، یعنی نوال کہتے ہیں سبقت کرنا، یعنی ان تمام چیزوں سے اگر انسان کا مقصد طلب جاہ ہو، طلب مال ہو، طلب شہرت ہو، اور ہر طرف اس کا چرچا ہونا ہو، لوگوں پر وہ استیلا کرنا چاہتا اور اس کی لذت لینا چاہتا ہو، لوگوں کی پیروی اس کے لیے اس کو فرحت بخشتی ہو، تعریفوں کا خواہاں ہو، تو شیطان اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو کہ تم دین کو نشر کر رہے ہو اور شریعت محمد کی کو نشر کرنے میں سبقت لے جانے والوں میں سے ہو. ظاہر ہے اخلاص سے عمل ضروری ہے اور اسی اخلاص کی بنیاد پر ہمارا حساب و کتاب ہوگا. الحمدللہ رب العالمین.